السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 3 اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت سے اجتناب کرے ورنہ سخت وعید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت کے لیے عطا کی گئی وہ عظیم ترین اور بے مثال نعمت ہے جو رہتی دنیا تک ہدایت کا سرچشمہ، رحمت کا خزانہ، مغفرت کا ذریعہ اور قرب الہی حاصل کرنے کا سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے روشنی، ہر مشکل مسئلے کا حل، ہر روحانی و باطنی درد کا مکمل مداوا اور ہر طرح کی گمراہی سے نجات کا راستہ موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو ضلالت اور اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور نور کے روشن راستے پر لے آتی ہے اور بے چین دلوں کو سکون، اطمینان اور طمانینت عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم الشان، باعظمت اور بابرکت کتاب کو تمام انبیاء کے سردار، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جو لوگ اس کلام الہی سے جڑ گئے انہیں دنیا و آخرت میں عزت، فضیلت اور سربلندی عطا فرمائی۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو افضل انسانوں میں شامل فرمایا گیا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی امت مسلمہ سے بے پناہ محبت، رحمت اور عنایت کا واضح اور روشن ثبوت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس عظیم کتاب کی قدر، عظمت اور منزلت کو پہچانیں اور اپنی عملی، فکری اور اخلاقی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ جب انسان اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنی سوچ کو قرآن کے تابع کر دیتا ہے تو اس پر رحمت، برکت اور ہدایت کے دروازے یک کے بعد دیگرے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید محبوب حقیقی کا کلام ہے، اور جس طرح محبوب کی باتوں کو توجہ، شوق، ادب اور محبت کے ساتھ سنا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی انتہائی احترام، خضوع اور مکمل دھیان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ محض ایک عام کتاب نہیں بلکہ رب العالمین، بادشاہوں کے بادشاہ اور کامل و عادل حاکم کا فرمان ہے، جس کی عظمت، شان اور مقام کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ کتاب نور ہے، شفا ہے اور نجات کا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا وہ گمراہی میں بھٹک گئے، اور جنہوں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا وہ کامیابی، فلاح اور کامرانی سے ہمکنار ہو گئے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوئے۔ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے اور اس کی حفاظت کے اسباب میں کثرت تلاوت بھی شامل ہے۔ محترم ناظرین، چونکہ یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں، اس لیے اس کی تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب ہے جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تلاوت قرآن کے ظاہری آداب میں بہتر یہ ہے کہ قرآن باوضو، ادب و احترام کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھا جائے۔ اگرچہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص لیٹ کر یا بغیر وضو کے تلاوت کرے تو بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر حال میں یاد کیا جاتا ہے، تاہم افضل اور بہتر
طریقہ یہی ہے کہ وضو کے ساتھ سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے اور اس میں تدبر نہ کر پائے، ایک اور حدیث میں 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معتدل اور متوازن طریقہ ہفتہ وار ختم ہے۔ اہل علم کے لیے تدبر کے ساتھ مہینے میں ختم کرنا بھی کافی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ یہ تقسیم اس کی واضح مثال ہے جو آج بھی رائج ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر واضح، صاف اور درست انداز میں پڑھنا سنت ہے۔ مقصد صرف قرآن ختم کرنا نہیں، بلکہ سمجھنا، غور و فکر کرنا اور دل پر اثر لینا ہے۔ آہستہ اور خوبصورت انداز میں پڑھی گئی تلاوت دل پر زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تلاوت کے دوران عذاب، وعید اور سابقہ قوموں کے حالات پر دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے، اور رحمت و جنت کی آیات پر امید اور رغبت باندھنی چاہیے۔ اگر آنسو نہ آئے تو کم سے کم دل میں نرمی، خشیت اور عاجزی پیدا ہو۔ سجدہ والی آیت پر سجدہ ادا کیا جائے بشرطے کہ طہارت حاصل ہو، اور اگر بلا وضو ہو تو بعد میں سجدہ کر لیا جائے۔ تعوذ، بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ تلاوت شروع کرے تاکہ دل و دماغ شیطانی وساوس سے محفوظ رہے۔ اتنی آواز ضرور ہو کہ خود سن سکے، اور اگر ریا یا خلل کا اندیشہ نہ ہو تو خوش الحانی کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا مستحب ہے، مگر اتنا کھنچاؤ نہ ہو کہ الفاظ یا معنی میں تبدیلی آ جائے۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، اور قرآن کے ذریعے رحمت، ہدایت اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ وہ 3 حالتیں جن میں تلاوت نہ کرے۔ محترم ناظرین، درج ذیل 3 حالتوں میں قرآن مجید کی تلاوت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ نمبر 1، حالت جنابت۔ نمبر 2، حیض کی حالت۔ نمبر 3، نفاس کی حالت۔ ان 3 حالتوں میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ بعض فقہی اقوال کے مطابق حالت جنابت میں زبانی تلاوت بھی منع ہے، البتہ قرآنی دعا یا ذکر کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیضہ اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور غلطی ہو جائے تو اصلاح کے لیے ایک آدھا لفظ کہنا جائز ہے۔ عام اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ دلوں کی شفا، زندگی کی رہنمائی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین یا رب العالمین۔